اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس پرمسرت رات اور کل کا مبارک دن تمام ہی مومن و مومنات کو ہم اس دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے، غائبین کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے ہم اس مبارک رات اور مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اس لیے کہ یہ دن بڑا خوشی کا اور بہت ہی مسرت کا دن ہے، اور اس دن کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس دن کو عید زہرا کہتے ہیں۔ عید زہرا، زہرا سلام اللہ علیہا کی عید۔ عربی زبان میں اسے فرحت الزہرا کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے عید زہرا۔ لہٰذا جو دن زہرا سے منسوب ہو جائے اس کی اہمیت کے کیا کہنے، جو لمحات زہرا سے منسوب ہو جائیں ان کی حیثیت کے کیا کہنے، جو شے بی بی سے منسوب ہو جائے، یعنی دن کی تو بات ہی الگ ہے، اگر ایک چادر بھی فاطمہ سے منسوب ہو جائے تو وہ بھی اپنے سائے میں امامت اور ولایت اور رسالت کو قیامت تک کی زندگی دے دیتی ہے۔ تو پھر یہ وہ دن کہ جسے ہم عید زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دن کے کئی نام ہیں شریعت میں۔ کوئی کہتا ہے یوم قبول الاعمال، اس دن کا دوسرا نام ہے اعمال کے قبول ہونے کا دن ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ جب اللہ بہت زیادہ عبادت کراتا ہے کسی مہینے میں تو اس کے بعد جو دن آتا ہے بعد والا سب سے بعد میں اسے عید قرار دیتا ہے، عید الفطر۔
یعنی اب آپ ایک مہینہ آپ نے عبادت پروردگار کر لی ہے، لہذا اب اس دن ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، تو وہ عید الفطر یعنی اب افطار کا دن ہے۔ اب آپ پہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو ذمہ داریاں پہلے تھیں، تو اسے کہا گیا عید الفطر۔ اچھا، عید الفطر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے پورے مہینے عبادت کی تو اب ایک دن میں آ کے ساری عبادت کو ختم کر دوں۔ ہم نے شاید یہی تصور سمجھا، ایسا لگتا ہے رمضان سے چھٹنے کے بعد جیسے کوئی اسیر نکلا ہو کہیں سے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اسیر نہیں، اسی لیے کہا گیا ہر کسی کی عید بھی نہیں ہے، عید بھی اس کی ہے جس نے روزے رکھے ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک اسیر کی طرح آدمی نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے نہ جانے میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ اب راستے کھل گئے تو وہ بھی کر گزرو جو ایک مہینے میں نہیں کر پائے۔ فرض کیجئے رمضان المبارک میں بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں جو احتیاط کرتے ہیں، بھائی دیکھیں 11 مہینے میں جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں تو نہیں بولنا چاہیے کم سے کم، کیونکہ اس میں جہاں عبادتوں کا وزن بڑھ جاتا ہے وہیں گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا بعض مومنین کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں نہ بولیے، جیسے عید کا دن آیا پھر بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو عید کا دن اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ آپ کو جو تربیت دی گئی ہے آپ اس تربیت کو بھول جائیے۔ اسی طرح ان 2 مہینوں کے بعد جو عبادت کے مہینے ہیں، غم کے مہینے ہیں، غم کے ایام ہیں، عبادت کے ایام ہیں، اعمال کے قبول کرنے کے ایام ہیں، عبادتوں کے کرنے کے ایام ہیں، ایسے دن گزارنے کے بعد اب اللہ نے ایک دن اور عید کا رکھا آپ کے لیے جسے عید زہرا کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوشش آپ نے کی بدلنے کی ان 2 مہینوں میں، جو روایات سنی، جو آیات سنی، جو مجلسیں سنی، جو تقریریں سنی، جو عبادت کی، تو کل کے دن کا مطلب نہیں ساری عبادتیں آپ کھو دیجئے کل جا کے۔ کہا اب تک محرم چل رہا تھا، بھائی اب اسی لائن پہ آ جائیے جس لائن پہ ہم تھے۔ تو یاد رکھیے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسم و رواج ادا کی ہے، عبادت نہیں کی ہے۔ یہ عبادت کا دن ہے، کل کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے بہت بڑا، اس کو عبادت میں گزاری۔ اور سب سے بہترین تحفہ، چونکہ جناب زہرا کی عید ہے نا، تو آپ شہزادی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ بیبیوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ حسین ابن علی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، چونکہ یہ اہل بیت کی عید ہے۔ شیعیوں کے لیے عمومی عید ہے، اہل بیت کے لیے خصوصی عید ہے۔ وہ جو عید الفطر ہے وہ تمام مسلمانوں کی عید ہے، عید الاضحیٰ تمام مسلمانوں کی عید ہے، اور وہ جو عید غدیر ہے وہ خالص مومنوں کی عید ہے۔ لیکن عید زہرا اہل بیت کی عید ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کی عید ہے، لہٰذا جب وہ عید آتی ہے تو اہل بیت ہمیں تحفہ دیتے ہیں۔ اب یہ اہل بیت کی عید آئی ہے تو ہمیں انہیں تحفہ دینا ہے، مگر ہماری حیثیت کیا؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم آل محمد کو دے سکیں؟ نہ وہ ہماری دولت کے محتاج، نہ وہ ہمارے گھر کے محتاج، نہ وہ ہمارے پیسے کے محتاج، نہ وہ ہمارے درہم و دینار کے محتاج۔ تو ایسی شخصیتوں کو ہدیہ دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میں اسی سوچ میں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ صلوات تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی کی ہو۔ اور یہ بھی ایسی ہے جیسے سویم کی مجلس کی ہو۔ ایسے ماشاءاللہ مسکرا مسکرا کے صلوات پڑھیے۔ صلوات پہ تو ویسے بھی بھائی تمہیں حوریں ملنے والی ہیں۔ ایک بہت ہی بڑے خطیب ہیں، اللہ انہیں زندہ کہ مولانا محمود الحسن صاحب، ہو سکتا کوئی جانتا ہو سکتا، بہت عظیم خطیب ہیں۔ تو وہ صلوات کے اوپر پڑھتے پڑھتے کہنے لگے ایک دن کہ صلوات پڑھیے تو حوریں ملیں گی، لیکن جب مومنوں نے کمزور صلوات پڑھی تو کہنے لگے ایسے پہ تو حورا بھی نہیں ملے گا، حور کی تو بات ہی الگ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
تو اب ہمیں ہدیہ دینا ہے اہل بیت اطہار کو، تو ہدیہ دیں تو کون سا دیں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب نے دنیا کو پہلی طلاق دے دی، تو دنیا تو انہیں چاہیے نہیں، اس لیے کہ جو علی دنیا کو ٹھکرا کے علی بنا ہو وہ کسی دولت کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اسے تحفہ کیا دیں؟ کہا تحفہ وہ دو کہ جو تحفہ خدا بھی دیتا ہے۔ جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا کہ وہ کون سی عبادت ہے جو ان کو کر کے میں تحفہ عنایت کروں، تو میری سمجھ میں ایک آیت آئی کا تحفہ وہ دو جو انہیں خدا بھی دیتا ہے، ملائکہ بھی دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جب ہدیہ پیش کیجئے آل محمد کو تو صلوات کا پیش کیجئے۔ اسی وجہ سے کسی عالم نے کہا ہے کہ اے اہل بیت رسالت، کیا تمہارے شرف کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر درود کو واجب قرار دیا، اور آپ کی فضیلت کے لیے کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ دنیا کی ساری عبادتیں ٹکی ہوئی ہیں نماز کے اوپر، لیکن نماز ٹکی ہوئی ہے آپ کے اوپر صلوات کے اوپر۔ یہ ایسی عبادت ہے صلوات، ایسی عبادت ہے کہ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے صلوات، اور اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ آج کی رات میں کم سے کم 5 تسبیح، تو چونکہ پنجتن 5 ہے اس طرح ہی لگا دیجیے، بچوں والی بات پڑھ رہا ہوں بالکل، کہ پنجتن کے حساب سے پڑھنی تو چاہیے آپ کو 14 دفعہ۔ ایک صلوات آپ اپنے 12 اماموں میں سے ہر ایک کو، رسول اسلام کو، جناب زہرا کو، تو کم سے کم آپ کو اگر 1400 دفعہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 500 دفعہ تو ایک صلوات کو آپ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ ہدیہ دے سکیں آل محمد کو۔ اور یہ آل محمد وہ ہیں، ادھر آپ نے ہدیہ دیا، ادھر نہ جانے آپ کو کیا کیا مل جائے گا۔ یہ ایسے قائد نہیں ہیں، یہ ایسے قائد اور رہبر نہیں ہیں کہ جو لے کے جیب میں رکھ لیتے ہوں، یہ سارا تمہیں ہی لوٹا دیتے ہیں۔ پھر بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے جو کہا میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ صلوات سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز چاہے جتنی عظیم ہو لیکن بندہ پڑھتا ہے، خدا نہیں پڑھتا۔ روزہ چاہے جتنا عظیم ہو لیکن بندہ رکھتا ہے، خدا نہیں رکھتا۔ حج کا ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو مگر بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ مگر صلوات وہ عبادت ہے کہ جو بندوں کے ساتھ ساتھ خدا بھی اس تحفے میں شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ اور آپ ذرا اس چیز پہ اعتقاد کر کے دیکھیے، میرا دعویٰ ہے آپ اعتقاد کر کے دیکھیے اس چیز کے اوپر۔ اصل میں ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس خالی کچھ پڑھیے نہ پڑھیے، زیارت پہ جائیے تو مومنین اکثر پوچھتے ہیں مولانا صاحب زیارت پہ جائیں کیا پڑھیں، تو سب سے بہترین ہے صلوات۔ اگر روزگار آپ کا مضبوط نہ ہو تو صلوات پڑھیے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو اہل بیت پہ صلوات پڑھیے، کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو نہ مل رہی ہو تو صلوات پڑھیے۔ اسی لیے کہا گیا جب کوئی دعا مانگو تو 3 دفعہ پہلے صلوات پڑھو، 3 دفعہ بعد میں صلوات پڑھو، بیچ میں بریکٹ میں اپنی حاجت رکھ دو۔ تو چھٹے امام نے فرمایا اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جس کے آگے بھی صلوات ہو، جس کے پیچھے بھی صلوات ہو۔
اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. آواز قدرت آتی ہے جب تم نے یہ حصہ بھی قبول کر لیا، یہ حصہ بھی قبول کر لیا، تو بیچ کے حصے میں ہمیں بندے کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، آپ قبول کر لو. لیکن آپ اعتقاد کے ساتھ پڑھیے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر کبھی اعتقاد ہونے لگتا ہے تو زوجہ اعتقاد کو ختم کر دیتی ہے. مثلا اگر کوئی کہنے لگے کہ بھائی دیکھیں میں صلوات پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ روزی ملے گی، وہ ملے گی، اور بیچاری ہو کوئی سر پھری گھر میں، تو کہہ دیتے میاں صلوات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صبح ہی جاؤ اور نکلو اور کماؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کا بیچارہ ایک مومن معصوم کے زمانے میں ہے، کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا اپنا فریضہ ہے. اب یہ بھی نہیں کہ آپ جاب کرنے نہ جائیں، خالی صلوات پہ گزارا کرنے لگیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوشش کیجئے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، اور اپنے فضل سے اس کی جھولی بھر دینا خدا کا کام ہے. بس مگر کوششیں آپ کو کرتے رہنا. لہٰذا وہ بیچارہ مستقل پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، جہاں جاتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن معصوم کے پاس گیا، مولا کوئی نسخہ بتا دیجئے. کہا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم ہم آل محمد پر صلوات پڑھا کرو. جب تم ہم پہ صلوات پڑھو گے تو تمہیں خزانہ ملے گا. اچھا امام نے تو کہہ دیا خزانہ ملے گا، رسول کی طرف بھی واقعہ منسوب ہے، امام کی طرف بھی منسوب ہے، تاکہ اگر کوئی کبھی رسول کے اعتبار سے پڑھ دے تو گھبرائیے گا نہیں. امام سے بھی ہے واقعہ، رسول سے بھی ہے. ہو سکتا ہے امام نے نقل کیا ہو رسول اسلامی کا، تو اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ تم ہم پہ درود پڑھو آل محمد کے اوپر تو تمہیں خزانہ ملے گا. اچھا وہ بھی پکا مومن تھا. کہا مولا کہاں سے ملے گا؟ کہا آسمان سے ملے گا. وہ خزانہ آپ کو آسمان سے ملے گا. اب اس نے اپنے ورد میں صلوات کو لانا شروع کیا. صبح ہے تو تسبیح صلوات، دوپہر ہے، کوشش کر رہا ہے، جاتا ہے کام پہ مگر صلوات پڑھتا جاتا ہے، صلوات پڑھتا آتا ہے. جب کہیں بیٹھا ہے تو صلوات، رات کو سوتا ہے تو صلوات. بیوی سے کہا میرے امام نے کہا ہے کہ تجھے خزانہ ملے گا اور آسمان سے ملے گا. اب جب کافی دن ہو گئے پڑھتے پڑھتے تو بیوی کہنے لگی ابھی تو ملا نہیں ہے، یا کام پہ زیادہ توجہ دو. نے کہا کام پہ تو میں جا رہا ہوں لیکن جو میرے امام نے کہا ہے وہ ہوگا ضرور. تو عقیدہ ہو تو ایسا ہو. ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے وہ بڑی مصیبت ہے. چونکہ آج عید کا دن ہے تو میں بھی آپ کو اچھی باتیں بتائے دیتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو علم پہ جلیبیاں بھی چڑھا دی، برفی بھی چڑھا دی، سب کچھ لے گئے، بڑی بڑی نیاز کی، اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو اب کسی تعویذ والے کے پاس چلے گئے. اچھا الٹے چلے آپ یا نہیں چلے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے چھوٹے آدمی کے پاس جانے والا آدمی پھر بڑے کے پاس آتا ہے، اور آپ چلے الٹے. درگاہ میں گئے، کربلا گئے، کعبے گئے، مکے گئے، اور آپ کو لگ رہا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب آپ گئے تعویذ والے کے پاس، میں کوئی تعویذ ہی کر دیجئے ہم پریشان ہیں. تو آپ یہ تو اپنی بے وقوفی دیکھیے کہ آپ کون سی طاقت کے پاس سے کس کمزور آدمی کے پاس جا رہے ہیں. اچھا آپ نے حضرت عباس کو، اہل بیت اطہار کو بس اتنا ہی مانا؟ ارے جب تک ملتا رہے غیر بھی مان لیتا ہے. بات تو جب ہے کہ جب نہ بھی ملے مانگنے پہ تب بھی اعتقاد میں کمزوری نہ ہو بھائی، تبھی تو آپ مانیں گے. پتہ چلا اب اس جادوگر کے پاس چلے گئے، اب اس تعویذ والے کے پاس چلے گئے، اب اس گنڈے والے کے پاس چلے گئے، کچھ بنا دیجئے تاکہ روزگار میں ترقی ہو جائے. تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جب وہ مسئلہ آپ کا فی الحال مصلحتاً حل نہیں کر رہے ہیں تو دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو ان کے بغیر حل کر سکتی ہو؟ ہے کوئی؟ تو اپنے عقیدوں کو اتنا کمزور نہ رکھیے. جب تک ملتا رہا عقیدہ مضبوط رہا، اور جب ملنا بند ہو گیا تو مومن کا عقیدہ ختم ہونے لگا. نہیں، عقیدہ نہیں توڑنا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کس وقت دینا ہے، کس وقت نہیں دینا ہے. مصلحت جانتے ہیں ایمان.
لہٰذا یہ بیچارہ پریشان حال، کہاں خزانہ ملے گا، کہاں آسمان سے ملے گا، چلے جاؤ۔ ایک دن یہ بیچارہ کچھ کھود رہا تھا زمین میں، اور زمین جو کھودنا شروع کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی برتن میں لگا ہو میرا پھاوڑا جا کے، اور کھودنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، جسے آپ اردو میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پتیلی کہہ لیجئے، چھوٹی سی دیگ کہہ لیجئے، اور اس میں زر و جواہر بھرا ہوا، اور جیسے ہی اس نے نکالی اور نکال کے ایک دم چاہتا ہے گھر لے کے چلوں، تو ایک مرتبہ امام کی بات یاد آئی۔ کہا امام نے کہا تھا خزانہ آسمان سے ملے گا اور یہ خزانہ زمین سے مل رہا ہے، لہذا اسے وہیں دفن کر کے یہ مومن آ گیا، اور اس نے کہا ہو سکتا ہے آسمان کا پتہ مجھے بتایا ہو، زمین کا پتہ کسی اور کو بتایا ہو۔ چونکہ امام تو سب کے امام ہے نا، سب کی حاجت قبول کرتا ہے امام، تو ہو سکتا ہے یہ جو خزانہ ہے یہ کسی اور کے حق میں بیان فرمایا ہو، امام نے کہا ہو تجھے زمین سے ملے گا، چھوڑ کے آ گیا۔ اب جو چھوڑ کے آیا گھر آیا، کہنے لگا آج تو بہت بڑا خزانہ ملا تھا۔ کہا ہاتھ تو خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں، میں تو وہیں دفن کر کے آ گیا۔ کہنے بالکل ہی پاگل ہیں آپ، ذرا سی بھی عقل نہیں دی اللہ نے آپ کو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں بند کر کے آ گئے؟ کہا اس لیے دفن کر کے آیا، اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا کہ خزانہ ملے گا مگر آسمان سے۔ اب دیکھیے عورتوں کی اور آپ کی ازواج کی عقلیں کتنی تیز چلتی ہیں۔ انہوں نے کہا امام نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا اگر زمین سے ملے گا تو نہیں لانا، وہ امام نے یہی تو کہا تھا آسمان سے ملے گا، یہ تھوڑا ہی کہا تھا زمین سے ملے گا تو نہیں لے کے آنا گھر میں۔ کہا نہیں، میں نہیں لے کے آؤں گا اور نہ تجھے جگہ بتاؤں گا، اس لیے کہ دنیا کی ہر بات ٹل سکتی ہے مگر میرے امام کی بات۔ بھائی ابھی تک یہ احساس نہیں ہے آپ کو کہ محفل سن رہے ہیں، صلوات باواز بلند پڑھیے۔ توجہ چاہتا ہوں میں عزیزوں، اور عجیب و غریب بات ہے، دیکھیے جو اتنی باریکی سے امامت کی اطاعت کرے اسے کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ کہنے سے نہیں بنتا ہے، شیعہ زبان سے نہیں بنتا ہے، شیعہ جو ہے ایسا نہیں جہاں سے ملا وہیں سے لے لیا۔ اس نے کہا کہ پڑا ہو چاہے تم مجھے جتنا سمجھاؤ، نہ تجھے راستہ بتاؤں گا کہاں ہے اور نہ خود لے کے آؤں گا، اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے کہ آسمان سے ملے گا خزانہ، لہذا زمین پر چاہے جتنا خزانہ بکھرا پڑا رہے میں اسے لے کے نہیں آؤں گا۔ اب تو سمجھے مزاج محبت کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ سوچتا اپنی غربت کو دور کرو، امام کے قول کی پرواہ نہ کرو، مگر شیعت کی پہچان کرا رہا ہے، جو امام نے لفظ کہہ دیا اسی پہ عمل کرنا۔ اسی لیے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا مولا میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر ایک انار کو آپ توڑیں، ایک ٹکڑا ادھر رکھیں ایک ٹکڑا ادھر رکھیں، ایک کو کہے حلال ہے دوسرے کو کہے حرام ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا ایک ہی انار میں دو چیزیں کیسے، جسے آپ حلال کہیں گے وہ حلال ہے، جسے آپ حرام کہیں گے وہ حرام ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے شیعت کی علامت۔ اس نے کہا کہ میرے امام نے فرمایا ہے تو خزانہ آسمان سے ملے گا، یہ خزانہ میں نہیں لوں گا۔ ادھر میاں بیوی میں تلخی باتیں ہونے لگی، اس کا تجربہ تو ماشاءاللہ ہمیں سب کو ہے، ہو جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر گھروں کا حال یہ ہے کہ عورت ہی حاکم ہے، حالانکہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مگر مسئلہ الٹا ہے، عورت ہی حاکم ہوتی ہے۔
تو اس میں اس نے تلخ تلخ باتیں کہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. وہ کہتا ہے نہیں ہے, وہ کہتا. ادھر ایک یہودی تھا, اس کے پڑوس میں کان لگے ہوئے تھے, پڑوس میں اس کا گھر تھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے جو میاں بیوی لڑ رہے ہیں. پتہ چلا کسی خزانے کی بات ہے. زوجہ نے پوچھ بھی لیا کہ یہ تو بتاؤ, اچھا کم سے کم تمہیں گناہ نہیں ہوگا, تم نہ لے کے آؤ, امام نے فرمایا, لیکن مجھے وہ علاقہ تو بتا دو کہاں ہے. کہا فلاں جگہ ہے, فلاں علاقے میں ہے, لیکن میں لے کے نہیں آؤں گا. اب جو اتنا بتایا تو وہ میاں بیوی جو یہودی اور عیسائی تھے جن کا مذہب یہ تھا, وہ سن رہے تھے یہ میاں بیوی کی باتیں. انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے کہتے ہیں مسلمان بے وقوف ہوتا ہے, بھلا اتنا بڑا خزانہ اور یہ چھوڑ کے آ گئے تو بے وقوف ہوتا ہے. اب وہ گئے, انہوں نے وہ علاقہ کھودنا شروع کیا, وہاں سے دیکھا تو واقعاً ایک اچھا خاصا زر و جواہر موجود ہے, اسے گھر لے آیا. اور جو بیوی کو دکھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے, کہا دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا پاگل ہوتے ہیں, اتنا بڑا غریب اور اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے آ گیا. سنیے حال دیکھیے آپ, اطمینان کر کے دیکھیے بس آپ. جیسے ہی اس میاں بیوی نے حجرہ بند کیا اور وہ کھولنا شروع کیا برتن کہ جس میں سے مال موجود ہے, لے کے آیا ہے, اب جو کھول کے دیکھا کہیں سانپ نکل رہا ہے, کہیں بچھو نکل رہا ہے. نہ کوئی ہار ہے, نہ کوئی زیور ہے, نہ کوئی بندے ہیں, نہ زر و جواہر ہے, کچھ نہیں ہے. وہاں کوئی سانپ نکلتا ہے. بیوی نے کہا اب شوہر سے, بدبخت کہیں دوسری جگہ تو کھود کے نہیں لے آیا, کہیں یہ مسلمان نے دھوکہ تو نہیں دے دیا ہمیں, یہ کہہ کے کہ خزانہ ہے خزانہ ہے. کہنے لگا نہیں, جب میں کھود کے لایا خزانہ ہی تھا. کہا اب یہ سانپ بچھو کیسے بن گیا؟ اب اس کی بیوی کو یقین نہیں آتا. کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے کھول کے ہی نہیں دیکھا, جگہ کوئی اور تھی, تم کسی اور جگہ سے یہ نکال کے لے آئے. تو اب دونوں میاں بیوی نے طے کیا اچھا ایسا کرو, غصے میں آ کے یہ سانپ بچھو بند کر کے اسی کے گھر میں پھینک دو اس مسلمان کے. اب انہوں نے وہ سارے سانپ بچھو اکٹھے کر کے مسلمان کے گھر میں پھینکنا شروع کیے. ادھر اب پھینک رہے ہیں سانپ بچھو, ادھر زیور بن کے گر رہا ہے. ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی سے جو مسلمان تھی اس سے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ خزانہ ملے گا اور آسمان سے ملے گا؟ دیکھ وہ میرے امام کی صداقت وجود میں آ رہی ہے. ایک اور صلوات پڑھیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ جب اس نے دیکھا تب بھی مال تھا, بعد میں یہ سانپ اور بچھو بن گیا, اس کے بعد جب مسلمان کے گھر گرا تو یہ سونا اور چاندی بن گیا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال چھینے گا تو محشر میں وہ مال نہیں رہتا, سانپ اور بچھو کی شکل میں ہو جاتا ہے. بھائی میں کیا کروں, میں نے آپ کو بہت بڑا اشارہ کر دیا. کوئی بھی اگر کسی کا مال چھینے تو اگر حقدار کے پاس جا رہا ہے تو مال ہے, اور اگر حقدار کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ مال نہیں ہے. تو مال بدلا یا نہیں بدلا؟ اب تو روایات پہ یقین کیجئے کہ جو کسی کا چھینے گا اس کے گلے میں سانپ اور بچھو بنا کے ڈال دیا جائے گا. لہذا سب کچھ کرنا مگر کسی کا حق نہ چھیننا. اور یہ عید زہرا ہے, اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے آپ. یہ عید فاطمہ ہے, یہ غدیر ثانی ہے. یہ غدیر ثانی ہے, عید غدیر جس میں علی کے سر پہ تاج رکھا گیا, اور یہ دوسری غدیر ہے جس میں آخری کے سر پہ تاج رکھا گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ غدیر میں بھی تاج پوشی ہوئی, کل کے دن بھی تاج پوشی ہوئی, وہاں بھی علی کی تاج پوشی ہوئی, یہاں بھی علی کی تاج پوشی ہو رہی ہے.
لیکن میری سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آیا کہ جب تاج پوشی امام کی ہے تو عید امام کہنا چاہیے تھا، یہ عید زہرا کیوں کہا گیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب بیٹے کو عہدہ ملتا ہے تو منسوب ماں کی طرف کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ یہی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ محفل کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ کل کے موضوع سے بھی میں ٹچ ہو جاؤں اور موضوع سے بھی ادھر ادھر نہ بھاگ سکوں۔ تو صلوات وہ عظیم شے ہے جو آپ تحفہ دے سکتے ہیں شہزادی کو۔ کل یہی مجمع، میں دے رہا ہوں اپنے ایمان کی دلیل، اپنی شیعت کی دلیل، کل یہی مجمع دہاڑے مار کے رو رہا تھا اور آج یہی مجمع ہنس رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اتنا جلدی آدمی کو کبھی بدلتے نہیں دیکھا ہم نے۔ ایک آدمی ابھی رو رہا ہو اور اب اس سے کہیے ذرا ہنس کے دکھا دیجئے، تو اتنی جلدی آدمی بدل نہیں سکتا اگر اپنی مرضی سے کر رہا ہو۔ کل اتنا گریا، آج اتنی خوشی، یہ مذہب شیعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ نہ ہم غم اپنی مرضی سے مناتے ہیں نہ خوشی اپنی مرضی سے مناتے ہیں۔ کل کا گریا بھی زہرا کو خوش کرنے کے لیے تھا، آج کی خوشی بھی زہرا کو خوش کرنے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہ دونوں کام دیکھیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی مرضی پہ چل رہے ہوں۔ اپنی خوشی بھی جلدی سے ختم نہیں ہوتی، اپنا غم بھی جلدی سے ختم نہیں ہوتا، لیکن جب ہم خوش بھی ہو رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے اور غم بھی منا رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے، تو ہماری نظریں اپنے محبوب کے اوپر ہوتی ہیں۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا معصوم نے ہمارے شیعوں کی علامت ہے یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، یہی تو علامت ہے۔ اور یہ غم اور خوشی، بس جتنے لوگ آ گئے اب وہ محفل کا مزہ لے لیجئے، یہ غم اور خوشی وہ ہیں کہ جو ہم نے دونوں کے دونوں قائم کیے ہیں اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے۔ اتنا بڑا جملہ میں نے بول دیا، آپ نے اس جملے کی گہرائی نہیں سمجھی۔ دنیا میں ہم جو غم اور خوشی منا رہے ہیں وہ سارا توحید کی حفاظت کے لیے ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ دلیل دوں آپ کو میں، یہ بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہی تو شرک ہے آسان سا۔ ہم نے کبھی مجلس کر کے بتایا کہ خدا ایک ہے؟ کبھی محفل کر کے بتایا خدا ایک ہے؟ مجلس اور محفل نہ کرنا شرک ہے، کرنا شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ سن لیجئے، اس لیے کہ ہمیں ایک وہ دن بتا دیجئے آپ کہ جس دن ہم نے کہا ہو کہ بھائی آج بڑی سی مجلس کرو، اللہ میاں مر گئے، ایک اچھا سا تابوت بناؤ، اللہ میاں کا جنازہ اٹھائیں گے ہم۔ کبھی ایسا ہوا؟ سوچ کے بتائیے گا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا بھائی بڑا سا تابوت بناؤ، کالے کپڑے پہنو، پوری دنیا کو کالا کر دو چونکہ اللہ میاں آج دنیا سے چلے گئے؟ تو ہم نے تابوت بھی نہیں اٹھایا اللہ کا۔ اچھا کسی دن ہم نے محفل بھی نہیں کی اللہ کی، اللہ کی محفل بھی نہیں کی ہم نے۔ بھائی پوریاں پکاؤ، حلوے پکاؤ، نئے کپڑے پہنو، مہندی لگاؤ، عورتوں کو چوڑیاں پہناؤ، جتنی خوشی ہو ممکن اتنی مناؤ، چونکہ آج اللہ تبارک و تعالی پیدا ہوئے۔ تو نہ ہم نے اللہ کی محفل کی، نہ ہم نے اللہ کی مجلس کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی نہ مجلس ہوتی ہے نہ محفل ہوتی ہے۔ ہم نے یہ جو سب کچھ کیا اس کی توحید کو بچانے کے لیے کیا، اس لیے کہ بعض بندے ایسے تھے جن میں خدا کے صفات موجود تھے، ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں دنیا انہیں خدا نہ سمجھ لے، تو ولادت پہ محفل کر کے بتایا خدا نہیں ہے، شہادت پہ مجلس کر کے بتایا خدا نہیں ہے۔
تو ساری چیزوں کے ذریعے حفاظت توحید ہو رہی ہے. نہ تابوت اٹھایا ہم نے. علی کا تابوت اسی وجہ سے دھوم سے اٹھاتے ہیں کہ اگر نہ اٹھاتے تو دنیا خدا کہتی. اور کہا یا نہیں کہا؟ اس کے باوجود بھی دنیا بہک گئی اور بہک کے خدا کہنے لگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے بھی آدمی پتہ نہیں اس بہکنے والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پہلے تو اس محفل میں مجھے بتائیے آپ حضرت علی کی پارٹی میں ہیں یا نصیری کی؟ کس پارٹی کے آدمی ہیں آپ؟ جیسے یہ کہتے ہیں نصیری کی خطا ہی کیا ہے، وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا. اور ماشاءاللہ اس پہ آپ لمبے لمبے ہو کے داد دے دیتے ہیں. اگر کوئی شاعر پڑھ دے آگے وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا تو ہم داد دیتے ہیں. تو داد میں ایسا پتہ چلتا ہے علی کی پارٹی چھوڑ دی، نصیری والی لے لی. تو بھائی جذبات، یہ جو ہے جذبات، محبت جذبات میں بہنے کا نام نہیں ہے. محبت علی کہتے ہیں میری کمر توڑ دی اس آدمی نے جو مجھے خدا کہہ رہا ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے جتنی سخت سزا نصیری کو دی اتنی سخت کسی کو نہیں دی. سن لیجئے آپ، جتنی سخت سزا نصیری، نہج البلاغہ ہے، ہلاک فی رجلان محب الغالین و مبغض الخالین. میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہوں گے، جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دے وہ بھی ہلاک ہے، جو مجھے میرے مرتبے سے گھٹا دے وہ بھی ہلاک ہے. یعنی غالی بھی جہنم میں جائے گا اور مقصر بھی جہنم میں جائے گا. تو آپ کو ان دونوں پارٹیوں میں نہیں ہونا ہے، نہ غالی بننا ہے نہ مقصر بننا ہے. اب پھر خطابت کا جملہ بعض لوگ خطیب کہہ دیتے ہیں، کہا بھائی حد سے بڑھا دے وہ بھی جہنم میں، جو حد سے گھٹا دے وہ بھی جہنم میں. تو آپ ہمیں علی کی حد بتا دیجئے کیا ہے. اب اس نقطے پہ بھی بڑی داد دی جاتی ہے. جب یوں کہ ہاتھ مار کے کوئی کہہ دے بھائی حد بتا دیجئے ہمیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی بڑا اچھا مار. لیکن میں یہ کہتا ہوں واقعاً علی اور اولاد علی کی حد بتانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ان کی حد نہیں بتا سکتا. اگر علی اپنی حد خود نہ بتاتے، اور وہ حد یہ ہے کہ میرے سجدوں کو دیکھتے جانا، میری حد کو پہچانتے جانا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نصیری کی پارٹی کے آدمی نہیں ہے بھائی. ہم حضرت جو جتنی بڑی سخت سزا دی علی ابن ابی طالب نے، نہ اتنی بدر میں دی، نہ احد میں دی، نہ خیبر میں دی، نہ خندق میں دی. تلوار سے مارا بھی، آگ میں جلایا بھی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میری نفرت نہیں رکھتا، لیکن چونکہ میرے خدا کی سب سے زیادہ نفرت رکھتا ہے، لہذا میں اسے جہنم میں سے پہلے دنیا ہی میں آگ میں جلا رہا ہوں. میرا دشمن نہیں ہے. ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، میرا دشمن نہیں ہے، دشمن ہے میرے خدا کا، لہذا میں سخت سے سخت عذاب دوں گا. ادھر علی نے خدا کے دشمن کو قتل کیا، آگ میں جلایا. ادھر اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دیکھ، جس طرح تو نے یہ نہیں دیکھا کہ تیری محبت دل میں ہے، تو نے میرے دشمن کو جلایا. اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے دل میں میری محبت تو ہو مگر تیرا دشمن ہو، تو میرے دشمن کو جلا، میں تیرے دشمن کو جلاؤں. تو ایسا ہے جیسے اللہ نے اور علی نے وعدہ کر لیا ہو میں تیرا دشمن نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ کہتا ہے میں تیرا دشمن نہیں چھوڑوں گا. اور اسی لیے شاید نبی نے حدیث بھی فرمائی تھی، اللہ کو اتنی محبت ہے اپنی مخلوق سے کہ اس نے جنت تو بنا دی تھی، جہنم نہیں بنائی تھی. نہیں عزیزو، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی سے توجہ، اور دیکھتا ہوں کیسے خاموش بیٹھ جاتے ہیں آج آپ.
مجلسوں میں ہمیشہ خاموشی کو کہتا ہوں، داد کم دو سمجھو زیادہ، لیکن اس جملے پر حدیث میں، میری حدیث نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اے علی، دیکھیں اللہ نے جنت تو بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا، اللہ سے جہنم بنوایا گیا ہے۔ اور دلیل سن لیجئے، اگر یہ پوری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آج سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے بنوایا گیا ہے جہنم، اللہ نے جہنم بنایا نہیں۔ اگر تیری محبت میں دنیا جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو بنوایا گیا ہے نہیں بنوایا گیا؟ تو آج جو جتنی بھی ہم محفلیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، وہ سارا توحید کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور آپ سنیے، یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں میں، جب توحید کی حفاظت کے لیے ہے اور اللہ کے ایک ہونے کو لوگوں کو بتانا ہے اور دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ جب عید آئے اور خصوصاً عید زہرا، تو چونکہ یہ آپ کا جو پیریڈ بڑا عبادت میں گزرا، تو اللہ نے آپ کو یہ ہدیہ دیا اس شکل میں کہ اسی دن آپ کے اور ہمارے آخری امام کو ہادی بنایا۔ اور 5 سال کی عمر میں اس کے سر پر تاج امامت کو سجایا۔ 5 سال کی عمر تھی امام کی جب تاج امامت امام علیہ السلام کے سر پہ سجایا گیا، اور وہی دن کل آ رہا ہے۔ تو مومنین کو درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے کل، اور ہدیہ کرنا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ تو سب سے بڑی تو آج کی مناسبت یہ ہے کہ آج عید زہرا ہے، اور عید زہرا کی وجہ یہ ہے کہ عید غدیر ثانی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے امام کو ظاہری امامت مل رہی ہے، ان کے سر پہ تاج امامت سجایا جا رہا ہے، تو اس کی خوشی ہے۔ لہٰذا وہی خوشی منائیے جو غدیر میں منائی گئی تھی، اس لیے کہ جب سر پہ تاج ولایت رکھا جاتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تاج ولایت کا دن ہی سمجھ لیجئے آپ، عید غدیر ثانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نہ اپنی مرضی سے مسکراتے ہیں نہ اپنی مرضی سے ہم روتے ہیں۔ اس دن ہمارے امام کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ آئی تھی، تو اس لیے ہم اسے عید مناتے ہیں کہ چونکہ ہمارا امام مسکرایا تھا۔ امام علیہ السلام مستقل کربلا کے بعد رویا کرتے تھے اور کبھی مسکرائے نہیں، اور لوگ آتے تھے، لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کرتے تھے امام علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کے لیے تبرک کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور اتنی اچھی کوئی مٹھائی یا میٹھی چیز تیار کی جاتی تھی کہ بعض لوگ بیان کم سننے آتے تھے، اسے کھانے زیادہ آیا کرتے تھے۔ بس شاید وہیں سے ہم نے تبرک لیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تبرک وہیں سے شروع ہوا اور ذوالعشیرہ سے شروع ہوا۔ اس تبرک کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں آپ، کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میاں تبرک کی وجہ سے آ رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کس کی وجہ سے آ رہے، بات یہ ہے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ جب تبرک کی وجہ سے آئیں گے تو بات بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تبرک کے لیے آنا بھی نہیں، امام نے بھی انتظام کیا، ادھر سے بھی انتظام ہوا، تبرک کا انتظام ہے۔ اب جب امام حج پہ گئے، حج کے بعد وہیں ایک گھر ہے امام کا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس گھر میں امام علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ 3-4 مہینے وہیں رہے، وہاں بھی دستور یہی ہے، حرم سے نماز پڑھنے کے بعد لوگ آتے ہیں، ان کے سامنے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی ناشتہ ہو رہا ہے لوگوں کا، اور وہ جو چیز ہے وہ آج تیار نہیں کی گئی ہے، جو سب سے اچھی مٹھائی ہوتی، سب سے اچھی چیز امام انہیں کھلایا کرتے تھے، کہ اچانک ناشتے کے وقت مختار کی طرف سے ایک شخص آیا،
ایک ہاتھ میں اس کے تھیلی ہے کچھ پیسوں کی، ایک ہاتھ میں خط ہے اور کچھ سر ہیں، 5 سر ہیں جس میں شمر کا بھی ہے اور دیگر لوگوں کا بھی ہے، 5 سر ہیں جو سامنے لائے گئے امام علیہ السلام کے۔ خط کو پڑھا مختار کے، جس میں لکھا ہوا تھا مولا، دیکھیں مناسبت سن لیجئے کیا ہے آج، مولا جتنا بھی ممکن ہو سکا اتنا میں نے بدلہ لیا، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ہم چھوٹا سا کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ مختار نے اتنوں کو قتل کیا، حق ادا نہیں ہوا، اور لوگ ہم پہ یہیں سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں ایک آئے گا انتقام لینے، تو پھر یہ بتاؤ جو مختار نے لیا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھائی مختار نے انتقام لیا یا نہیں لیا؟ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں امام زمانہ انتقام لیں گے؟ بھائی ایک ہی آدمی سے 2 دفعہ انتقام لے آ جانا عقل کی دلیل نہیں ہے، نہ عدالت کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی نے ایک کو مارا، آپ نے اسے بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو مسئلہ عزیزو یہ ہے، سنیے، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انتقام مکمل نہیں ہوا کہ جب جنگ صفین ہو رہی ہے اور جناب عمار یاسر قتل ہو گئے ہیں اور 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا، تو سامنے جو آدمی تھا اس پارٹی کا، اس نے خود کہا یہ اپنے جہنمی ہونے پہ لڑ رہے ہیں۔ جب سنا علی نے کہ عمار قتل کر دیے گئے، صفین میں تلوار نکال لی، 500 آدمی قتل کیے، اور قتل کرنے کے بعد کہا ابھی عمار کا تھوڑا سا بھی انتقام پورا نہیں ہوا، تو اگر 500 آدمی علی قتل کر کے عمار کے بدلے میں یہ کہے انتقام مکمل نہیں ہوا، تو حسین کا انتقام کتنا عظیم ہوگا۔ ایک مسئلہ، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے، کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ آتی ہے یہ بات کہ بھائی جب انتقام مختار نے لے لیا تو پھر دوسرے انتقام کے کیوں انتظار میں ہیں آپ؟ دوسری وجہ اور سن لیجئے، وہ کیا؟ ہمارے یہاں سے مطلب ہے قرآن میں قاتل ایک نہیں ہوتا، جو حکم دے وہ بھی قاتل، جو قتل کرے وہ بھی قاتل، جو مدد کرے وہ بھی قاتل، اور جو قتل پہ راضی ہو وہ بھی قاتل۔ تو 4 آدمی قاتل ہوتے ہیں قرآن اور شریعت میں، مدد کرنے والا قاتل، گلا کاٹنے والا قاتل، شریک ہونے والا قاتل، راضی ہونے والا قاتل۔ اسی لیے جب بھی آپ زیارت پڑھیں گے تو یہ مسئلہ آپ کو زیارتوں میں بھی ملے گا۔ ارے بھائی اس سے زیادہ اشارہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو 4 قاتل ہیں، مختار نے انتقام لیا ہے ابھی خالی ان لوگوں سے کہ جو کربلا میں شریک تھے، وہ انتقام 4 سے لے گا۔ جو راضی ہیں ان سے بھی انتقام لے گا، تو وہ انتقام مکمل نہیں ہوا ابھی، وہ انتقام لے گا آکے ساری چیزوں کا۔ اسی وجہ سے روایت میں موجود ہے جب رسول نے جناب زہرا کو واقعہ کربلا سنایا اور شہزادی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگیں، تو ایک دم سے نبی نے خبر دی شہزادی کا غم ختم کرنے کے لیے، لیکن تجھے مبارک ہو کہ تیری نسل میں قائم آل محمد کو رکھا گیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا شہزادی نے میری نسل میں قائم آل محمد ہے، فوراً مسکرانے لگی کہ ہاں اب میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا سنیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سر بھیجے ہیں رو، جیسے ہی سروں کو دیکھا امام نے سجدہ شکر کیا، اور سجدہ شکر میں بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ سجدے میں جا کے مسکرائے، پہلے مسکرانے کے بعد سجدہ شکر کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے آج میری دعا پوری کر دی۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں محفل کے درمیان میں، دعا کی کب تھی، قبول کب ہوئی؟ کئی سال کے بعد قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مگر امامت نے خدا کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں کیا نا؟
تو اگر امام کی دعا کئی سالوں کے بعد قبول ہو، جب وہ اعتراض نہیں کرتا، تو آپ کی اور ہماری حقیقت ہی کیا ہے؟ ہم 1 سال قبول نہ ہو تو بہک جاتے ہیں، 2 سال قبول نہ ہو تو بہک جاتے ہیں، بہکا جا رہا مجھے دولت کیوں نہیں دی؟ خدا کہتا اس لیے نہیں دی، ہم جانتے تھے تو دولت کے بعد فرعون بنے گا۔ بات سمجھ رہے؟ تو آدمی کو دعا قبول ہو گئی، سجدہ شکر میں گر گیا میرا امام، اور سجدہ شکر کر کے کہتا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری دعا قبول کر لی، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ جیسے جیسے میرا امام شکریہ ادا کرتا جاتا ہے، فوراً اسی شکریہ میں ایک شخص نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ ایسی کون سی دعا پڑھ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کون سی دعا ہے آپ کی وہ؟ کہا اس لیے کہ جب میرے بابا کا سر کوفے کے دربار میں لایا گیا تھا تو اس ظالم نے اہانت کرتے ہوئے کہا تھا سر کو ادھر رکھ دو، پہلے میں ناشتہ کر رہا ہوں، مجھے ناشتہ کرنے دو۔ جب یہ ناشتہ کر رہا تھا، میرے بابا کی سر کی توہین کر رہا تھا، تو میں نے خدا سے کہا پروردگار جب میرے پاس اس کا سر آئے تو میں بھی ناشتہ کرتے ہوئے ہوں، اور آج یہ صبح کے وقت آیا، دیکھیے مومنین سارے ناشتہ کر رہے ہیں اور میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ بات سمجھے؟ جملہ سنبھالیے گا۔ جب میری دعا قبول ہوئی، میں نے کہا تھا کہ جب اس کا سر میرے پاس آئے تو میں بھی اسی طرح ناشتہ کیے ہوئے ہوں، جس طرح یہ ناشتہ کر رہا ہے اور میرے باپ کی توہین کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد مسکراتے مسکراتے امام نے ایسے نظریں گاڑ دی ان سروں کے اوپر، دیکھتے رہے۔ مجمع کہنے لگا مولا جو ناشتے کے بعد مٹھائی کھلایا کرتے تھے، اگلے سال تک جملہ یاد رکھیے گا، میرا جملہ نہیں ہے، امام کا جملہ ہے، اور اس عید کی مناسبت ہے، تو ایک مرتبہ کا مولا وہ مٹھائی تو منگا دیجئے آج، جسے روز کھلایا کرتے تھے اتنی اچھی، آج کیا آپ بھول گئے؟ کافی دیر ہو گئی ناشتے میں مٹھائی نہیں آئی۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ جتنی لذت مجھے ان سروں کو دیکھنے میں آ رہی ہے، اتنی لذت دنیا کی کسی مٹھائی میں نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے ان کے سروں کو دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ میری دعا پروردگار عالم نے قبول کر لی۔ اچھا، ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، لذتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھ کے لذت ہو رہی ہے۔ فوراً گھر میں گئے، عورتوں سے کہا نئے کپڑے پہنو، سر میں کنگھی کرو، اچھی سی غذا پکاؤ، اچھے سے کھانے پکاؤ، اس لیے کہ آج آل محمد کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو یہ عید زہرا کی 2 مناسبتیں ہیں جنہیں نہ بھولیے۔ پہلی مناسبت یہ ہے کہ امام کی تاج پوشی ہے، اور کس امام کی تاج پوشی ہے یہ بھی سن لیجئے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ دیکھیے جتنا اہتمام ان 2 اماموں کے لیے کیا گیا، ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں میں، جتنا اہتمام ان 2 اماموں کی تاج پوشی میں کیا گیا، اتنا کسی کی تاج پوشی میں نہیں ہے۔ یا تو علی کے سر پہ جب تاج رکھا تھا، نہیں ابھی کچھ لوگ جو ہیں تقیے میں ہیں، یا تو علی کے سر پہ تاج رکھا تھا یا اس امام کے سر پہ تاج رکھا، تو دونوں کی خوشیوں کو کہا گیا عید غدیر۔ وہ عید غدیر اول ہے، یہ عید غدیر ثانی ہے، اور اتفاق کی بات بھی دیکھیے، جب یہ آیا تو بتائیے کہاں سے آئے گا؟ یہ جب ظہور کرے گا تو کہاں آئے گا؟ کہا یہ آئے گا کعبے سے۔ نہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، کعبے سے۔ ہم نے کہا آخر کو کعبے سے کیوں بلایا؟
کہا ہم امامت کے حق ہونے کی دلیل بتا رہے ہیں، ہمیں پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمیں آخر بھی کعبے سے ملا۔ پہلا امام تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کعبے سے۔ آخری امام کہاں سے ملے گا؟ کعبے سے۔ اور روایت کہتی ہے کہ کعبے سے ٹیک لگائے گا ایسے آ کے۔ اب میں نے روایت نہیں پڑھی، چونکہ میری عادت ہے میں بہت احتیاط سے بات پڑھتا ہوں، نہ کوئی ہوا میں کہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کوئی غلط لفظ منہ سے نہ نکلے۔ میں نے کسی روایت میں اتنا پڑھا ٹیک لگائے گا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے گا، اتنا پڑھا میں نے، اس سے آگے میں نے نہیں پڑھا۔ مگر میرا دل کہتا ہے کہ ٹیک ہر دیوار سے نہیں لگائے گا، وہیں سے لگائے گا جہاں علی کے لیے در بنا تھا، تاکہ بتا دے اس دروازے کو نہ بھولنا، یہاں سے میری جدہ آئی تھی۔ کعبے سے ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کے گئے گا انا بقیت اللہ، میں ہوں بقیت اللہ، میں ہوں وہ جسے اللہ نے باقی رکھا۔ اسی لیے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے، سن لیجئے، وہ سلام تو یاد ہو آپ کے کم سے کم کہ جب آپ کا امام آئے گا اسے سلام کیا کہہ کے کریں گے؟ تو چھٹے امام سے پوچھا مولا جب ہمارا امام آئے گا تو ہم اس کے دور میں زندگی گزاریں گے، اسے سلام کیا کہہ کے کریں گے؟ کہا اسے سلام کرنا۔ اجا کہا کیسے کریں؟ کیا امیر المومنین کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا نہیں، امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں کیا جا سکتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا توجہ چاہتا ہوں، چھٹے امام کی روایت ہے، کہا اس لیے کہ یہ لقب ہمارے جد امیر المومنین علی سے مخصوص ہے۔ علی سے مخصوص ہے، اور غدیر کے دن یہ لقب دیا گیا ہے۔ لقب پہلے سے تھا لیکن زیادہ ظاہر ہوا غدیر کے بعد، تو آپ اسے امیر المومنین کہہ کے سلام نہیں، یعنی امام ہے، معصوم ہے، فاطمہ کا جگر ہے، علی کا لاڈلا ہے، نبی کا خون ہے، مگر علی کا لقب کسی امام کو نہیں دیا جا سکتا۔ پھر کیا کہہ کے کہا سلام کرنا السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ سنیے، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، سلام ہو تم پر کہ جسے اللہ نے زمین پہ باقی رکھا۔ یہ تمہارے امام کا سلام ہے۔ یہ اتنی بڑی بات میں نے آپ کو بتا دی، اسے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم اپنے امام کو اسی لقب سے پکاریں گے، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ ٹیک لگائیں گے، خود بھی تعارف کرائیں گے۔ کہتے ہیں جب چلیں گے وہاں سے تو کیسے پتا چلے گا یہ امام ہیں؟ تو اس کے لیے بھی روایت موجود ہے کہ جب یہ امام چلے گا انتقام لینے کے لیے تو اس امام کے سر پہ ایک بادل ہوگا، بادل اس امام کا سایہ کا، آخری بات ہے محفل کی، بادل اس امام کا سایہ کرے گا، اس کے سر پہ دھوپ نہیں ہوگی، بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا بادل سے ایک ہاتھ نکلے گا، ہاتھ نکل کے اس کی طرف اشارہ کرے گا، لوگوں سے کہے گا ھذا بقیت اللہ۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی نہیں، ابھی وہ مسئلہ اب تک پہنچا ہی نہیں ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہاتھ نکلے گا، اشارہ کرے گا، ھذا بقیت اللہ، ھذا بقیت اللہ۔ میں نے کہا پروردگار یہ بادل سے ہاتھ نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، جب ہم اپنے ولی کا تعارف کراتے ہیں تو دونوں ہاتھوں پہ یا اٹھا کے کراتے ہیں
اشارہ کر کے کراتے ہیں۔ لہذا اس امام زمانہ کی والدہ کے اوپر موضوع چل رہا ہے۔ کل سے انشاءاللہ مستقل ہو جاؤں گا میں اس مجلس میں، اور 2-3 مجلسیں اور رہ رہی ہیں انشاءاللہ، 2-3 محفلیں، اس میں ضرور تشریف لائیے تاکہ وہ موضوع مکمل ہو سکے۔ تھوڑا جلدی تشریف لے آیا کریں تاکہ میں بھی جلدی جلدی اپنے بیان کو سمیٹ سکوں، چونکہ میرے بعد 2 آدمیوں کو پڑھنا ہے، منقبت پڑھنی ہے، اور بعد میں اور بھی محفلیں ہیں جو مجھے ہی پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ موضوع اور آگے بڑھے گا۔ بس ایک بات کہہ کے آپ کی میں ختم کرتا ہوں، اس بزم میں آنا ہو آؤ تو قرینے سے، نہیں، اس بزم میں آنا ہو آؤ تو قرینے سے، اس بزم میں آتی ہیں زہرا بھی مدینے سے۔ چلیے 2 مصرے آپ نے اپنی مرضی سے سن لیے، 2 مصرے میری مرضی سے سن لیجئے۔ اس بزم میں آنا ہو آؤ تو قرینے سے، اس بزم میں زہرا بھی آتی ہیں مدینے سے، ہر لشکر آدھا سے یہ کہہ کے پلٹ آیا، اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے۔ لہذا جب عبادتیں کرو، بس آخری جملہ ہے، جب عبادت کرو تو اہل بیت کے ساتھ کرو، جب عبادت کرو تو اہل بیت کو دل میں لے کے کرو۔ درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اپنے سجدوں سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں یہ کونے والے بھی کیسے خاموش رہتے ہیں۔ اب درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں، اپنے سجدوں سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، اپنے سجدوں سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے، انشاءاللہ باقی اشعار اپنے کل سناؤں گا میں۔ دل کی قوت کے لیے نام خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ لہذا یہ عید زہرا ہے، جناب زہرا کو تحفہ دینا ہے، ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں پہ جا کے صلوات کی تسبیح پڑھیں تاکہ اس بی بی کو ہم ہدیہ دے سکیں کہ جس بی بی نے دنیا سے کبھی کچھ نہیں لیا ہے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ اسی طرح کل اور پرسوں بھی آپ کو اشعار بھی سناؤں گا، وہ ٹاپک بھی سناؤں گا، تشریف لائیے گا۔ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو۔